بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس لیکچر میں ہم الیکٹورل پروسیس ان پاکستان پڑھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان میں پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے۔ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے تو وہ پریزیڈنٹ ہے، اور ہیڈ آف دی گورنمنٹ جو ہے تو وہ پرائم منسٹر ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ ہمارے 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے کہ پاکستان میں فیڈرل پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ جو ہے وہ ہوگی۔ اس کے علاوہ پاکستان میں فیڈرل فارم آف گورنمنٹ بھی ہے۔ فیڈرل فارم آف گورنمنٹ سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پاور ہے تو وہ سینٹر اور پروونسز کے درمیان جو ہے وہ ڈیوائڈ ہوگا۔ مطلب کہ کچھ اختیارات جو ہے وہ سینٹر کے پاس ہوں گے، مطلب کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہوگی، اور کچھ پاور جو ہے وہ پروونسز کے درمیان، مطلب کہ سارے جو پروونسز کے ان کے درمیان ڈیوائڈ ہوں گے۔ تو پاکستان میں جو ہے وہ فیڈرل فارم آف گورنمنٹ بھی ہے اور پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ بھی ہے، مطلب کہ پاکستان میں پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سمجھنا ضروری تھا، اس لیے یہ بتا دیا۔ اب اسی طرح ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ سے مراد یہ ہے کہ پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے یہ وفاقی حکومت اس کے اندر چل رہی ہوتی ہے۔ مطلب کہ پاکستان کا پارلیمنٹ جو ہے وہ دو اداروں پر مشتمل ہے، مطلب کہ دو اداروں سے مل کر بنا ہے۔ ایک سینٹ ہے اور دوسرا نیشنل اسمبلی۔ سینٹ کو اپر ہاؤس بھی کہا جاتا ہے اور نیشنل اسمبلی کو لوور ہاؤس کہا جاتا ہے۔ اور سینٹ کی جو ممبرز کی تعداد ہے تو وہ 104 ہے، اور جو نیشنل اسمبلی ہے اس کی ممبرز کی جو تعداد ہے تو وہ 342 ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب بھی پاکستان میں کوئی بل پاس ہوتا ہے تو یہ سب سے پہلے نیشنل اسمبلی میں پیش کیا جاتا ہے۔ نیشنل اسمبلی میں جب یہ بل پاس ہوتا ہے تو یہ بل جو ہے آگے جا کے سینٹ میں چلا جاتا ہے۔ جب یہ بل سینٹ سے بھی پاس ہو جاتا ہے تو سینٹ سے پاس ہونے کے بعد یہ پھر پریزیڈنٹ کے پاس چلا جاتا ہے، اور جب پریزیڈنٹ جو ہے اس پر سائن کرتا ہے تو پھر یہ پورے پاکستان میں لاگو ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کی جو میٹنگ ہوتی ہے، یہ جو سینٹ ہے اور نیشنل اسمبلی ہے تو اس کو سیشن کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور جو پاکستان کا جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے تو اس کے پاس یہ اختیار ہوتی ہے کہ وہ پارلیمنٹ کی جو اجلاس ہے وہ کب بلائے اور کب اس کو رد کریں۔ ٹھیک ہے، تو اب ان ساری چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں جو ہے ٹائپس آف الیکشن کو سمجھنا وہ ضروری ہے۔ تو پاکستان میں جو ہے 4 قسم کے الیکشنز ہوتے ہیں۔ ایک نیشنل اسمبلی کے الیکشنز، ایک سینٹ کے الیکشن، ایک پروونشل الیکشنز ہوتے ہیں، اور چوتھا جو ہے 4 نمبر وہ لوکل باڈی الیکشنز ہوتے ہیں۔ تو ایک ایک کو دیکھتے ہیں کہ یہ اس کی پروسیس وہ کس طرح ہے۔ تو نیشنل اسمبلی الیکشنز، تو اس کی جو ڈیوریشن ہے یہ مطلب ہر 5 سال کے بعد نیشنل اسمبلی کے الیکشنز ہوتے ہیں، اور جو پارٹی نیشنل اسمبلی کے الیکشن میں سب سے زیادہ سیٹس لیتی ہے تو وہ فیڈرل مطلب کہ وفاق میں گورنمنٹ بناتی ہے۔ ٹھیک ہے، فیڈرل لیول پر اپنی گورنمنٹ جو ہے وہ بناتی ہے۔ عوام جو ہے نیشنل اسمبلی کے جو ممبرز ہے تو اس کو براہ راست اس کو ووٹ کاسٹ کرتے ہیں۔ تو پورے ملک کے اندر جو ہے قومی سطح پر یا علاقائی جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہے پاکستان میں تو وہ اپنے اپنے کینڈیڈیٹس کو 4 پروونسز میں وہ کھڑا کرتی ہے، پھر عوام جس کو چاہے ان کو وہ ووٹ کاسٹ کرتی ہے، اور جو کینڈیڈیٹ جو ہے سب سے زیادہ ووٹس لیتا ہے تو پھر وہ فیڈرل لیول پر جو ہے اپنی گورنمنٹ بناتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور تعداد تو میں نے بتا دیا کہ تعداد اس کی 342 اس کی تعداد ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس میں اسی طرح ہوتا ہے کہ جو 272 ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھے جو 272 ہے اس میں سیٹس اس پر براہ راست الیکشن ہوتی ہے، اور اس میں یہ باقی جو 70 رہ گئے تو اس میں یہ 60 جو ہے وہ وومنس کے لیے ہے، اور 10 جو ہے یہ نان مسلم کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، تو 272 میں سے اگر کوئی پارٹی جو ہے وہ گورنمنٹ بنانا چاہتی ہے سینٹر میں تو اس کے لیے 137 جو سیٹس ہے وہ چاہیے۔ ٹھیک ہے، مطلب کہ پھر وہ سمپل میجورٹی کو حاصل کر لیتی ہے، جو پارٹی 137 سیٹس وہ لے گی، ٹھیک ہے، حاصل کرے گی۔ اور اگر اس کو 342 کی بات کریں، مطلب اس کے ساتھ وومنس اور نان مسلم کو بھی ملائیں تو پھر اس کے لیے 172 سیٹس وہ چاہیے، ٹھیک ہے، کسی بھی پارٹی کے لیے اگر وہ گورنمنٹ بنانا چاہتی ہے۔
تو یہ میپ آپ لوگوں کے ساتھ یہ نقشہ جو ہے شیئر کرتا ہوں. اس میں تمام پروونسز کے جو سیٹس کے وہ لے کے ہے کہ پنجاب میں کتنے ہیں, سندھ میں, کے پی کے میں, بلوچستان میں, اور جو فیڈرل گورنمنٹ سینٹر ہے اس میں کتنے ہیں, ٹھیک ہے. اور ٹوٹل تو پنجاب کی جو جنرل سیٹیں ہے تو وہ 141 ہے, اور اس کی جو وومنس کی ہے تو وہ 32 ہے, تو ٹوٹل جو ہے یہ 173 بن گئے, ٹھیک ہے. سندھ کی بات کریں تو سندھ میں 61 ہے جنرل سیٹیں, اور وومنس کی 14 ہے, تو یہ ٹوٹل 75 بن گئے. خیبر پختونخوا میں 51 سیٹس ہے جنرل, اور وومنس کے لیے 10 ہے, تو یہ 61 بن گئے. اور بلوچستان میں 16 ہے جنرل سیٹیں, اور وومنس کے لیے 4 ہے, تو یہ 20 بن گئے. اور اس کے علاوہ جو سینٹر میں ہے فیڈرل لیول پر ہے تو وہ 3 ہے, 3 ہے, ٹھیک ہے, جنرل سیٹیں بس وہ صرف 3 ہے. تو اس میں جو 60 ہے, ٹھیک ہے, مطلب کہ وہ ہم نے 32, 14, 10 اور 4, تو ان کو ساروں کو ملا کے اس سے جو 60 بنتا ہے تو یہ وومنس کے لیے ہے. اور ساروں صوبوں کے ملا کے جو 10 سیٹس ہے تو وہ نان مسلم کے لیے ہے, تو یہ سارے 342 سیٹس بنتے ہیں. اب آتے ہیں سینٹ الیکشنز کی طرف. تو سینٹ کی جو ممبرز کی جو تعداد ہے تو وہ 104 ہے, اور سینٹ کی جو ووٹرز ہوتے ہیں اس میں تو اس میں عوام نہیں ہوتے. عوام نے جس ایم این ایس کو اور ایم پی ایس کو سلیکٹ کیا ہے, ووٹ دیا ہے, اور وہ جو نیشنل اسمبلی کے ممبرز ہوتے ہیں اور پروونشنل اسمبلی کے جو ممبرز ہوتے ہیں تو یہی لوگ جو ہے پھر سینٹ کے جو ممبرز ہوتے ہیں ان کو ووٹ کاسٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. سینٹ کی جو ٹوٹل ڈیوریشن ہے تو وہ 6 ایئر ہے, لیکن اس کی جو الیکشنز ہوتی ہے تو یہ ہر 3 سال کے بعد ہوتی ہے. اس میں اسی طرح ہوتا ہے کہ جیسے کہ اس کی جو ممبرز کی جو تعداد ہے تو وہ 104 ہے, تو اس میں آدھے جو ہے وہ ریٹائر ہوتے ہیں اور آدھے جو نئے ہوتے ہیں, تو اس کے لیے الیکشن وہ کی جاتی ہے. تو مطلب کہ 52 کے لیے الیکشن کی جاتی ہے, اور جو 52 ہوتے ہیں تو وہ ریٹائر کی جاتی ہے. تو مطلب کہ ہر 3 سال کے بعد اس کے الیکشنز ہوتے ہیں. اس میں جو سیٹس کی ڈسٹریبیوشن کی بات کریں تو اس میں تمام صوبوں میں ایکولی سیٹس کو ڈسٹریبیوٹ جو ہے وہ کیا گیا ہے, ٹھیک ہے جی. جو نیشنل اسمبلی کا ہم نے دیکھ لیا تو اس میں جو آبادی کے لحاظ سے جس صوبے میں آبادی زیادہ تھی, جیسے کہ پنجاب میں آبادی زیادہ تھی تو وہاں پر سیٹس بھی زیادہ تھی, بلوچستان میں آبادی کم تھی تو وہاں پر سیٹس بھی کم تھی. لیکن جو سینٹ ہے تو اس میں تمام صوبوں کی جو سیٹس ہے تو وہ ایکولی تمام صوبوں میں وہ ڈیوائیڈ کیا گیا ہے. تو وہ بھی دیکھتے ہیں. پروونسز کی بات کریں تو بلوچستان میں جو جنرل سیٹس ہے تو وہ 14 ہیں, ٹیکنوکریٹس علماء کے لیے وہ 4 ہے, وومنس کے لیے 4 ہے, نان مسلم کے لیے وہ 1 ہے, تو یہ ٹوٹل 23 بن گئے. اسی طرح بالکل سیم اسی طرح خیبر پختونخوا کا بھی ہے, سندھ کا بھی ہے, اور پنجاب کا بھی ہے. اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری تو اس کے لیے جو جنرل سیٹ ہے تو وہ 2 ہے, جو علماء کے لیے ہے تو وہ 1 ہے, وومنس کے لیے 1 ہے, تو یہ سارے مل کے 4 بن گئے, ٹھیک ہے. اور اس میں یہ پاٹا جو ہے اب کے پی کے ساتھ جو ہے وہ مرج کیا گیا ہے, اس میں ضم کیا گیا ہے. تو اب جو آنے والے الیکشنز ہوں گے تو اس میں یہ نہیں ہوگا, لیکن اس کے 4 سیٹس کے, ٹھیک ہے. تو یہ سارے ملا کے اس سے 104 بنتا ہے, ٹھیک ہے. اب آتے ہیں پروونشل اسمبلی الیکشنز کی طرف. تو اس کے جو الیکشنز ہوتے ہیں تو یہ بھی ہر 5 سال کے بعد ہوتے ہیں, اور اس میں جو ووٹرز ہوتے ہیں تو وہ براہ راست جو ہے مطلب ڈائریکٹ جو پبلک ہوتی ہے, عوام ہوتی ہے, تو وہ ووٹ کاسٹ کرتی ہے جو ممبرز ہوتے ہیں ان کو, ٹھیک ہے. اور اسی طرح اس میں بھی یہی سیم ہوتا ہے کہ جتنی بھی پارٹیز کے تو وہ اپنے اپنے کینڈیڈیٹس کو وہ کھڑا کرتی ہے, اور جو بندہ جو ہے وہ زیادہ ووٹس لیتا ہے تو وہ پروونشل لیول پر اپنی حکومت جو ہے وہ بناتی ہے, ٹھیک ہے. اور یہ اس چیز پر ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ مطلب سینٹر میں کس کا گورنمنٹ ہے, یہ بالکل اس پر ڈیپینڈ نہیں کرتا اگر مطلب کہ وہ کسی بھی پارٹی سے ہوگا. لیکن اگر پروونشل لیول پر کوئی بندہ وہ جیت جاتا ہے تو وہ پروونس لیول پر وہ حکومت بنائے گا, ٹھیک ہے. اور اس کی جو ڈسٹریبیوشن ہے تو وہ ڈیفرنٹ ہے, ٹھیک ہے. مطلب کہ یہ بھی آبادی کے لحاظ سے ہے, پنجاب اور بلوچستان تو جہاں پر آبادی زیادہ ہے تو وہاں پر سیٹیں زیادہ ہے, اور جہاں پر آبادی کم ہے تو وہاں پر سیٹس بھی کم ہے.
آتے ہیں لوکل باڈی الیکشنز کی طرف. تو اس کے الیکشن جو ہوتے ہیں تو یہ بھی 5 سال کے بعد ہوتے ہیں, اور اس میں جو ووٹرز ہوتے ہیں تو وہ بھی براہ راست جو ہے وہ عوام ہوتی ہے. اور اسی طرح اس میں جو بندے وہ الیکشنز کے لیے کڑے ہوتے ہیں تو جو بندے ہوتے ہیں جو زیادہ ووٹس لیتے ہیں تو وہ منتخب ہوتے ہیں. اور اسی طرح وہ یونین کونسل چیئرمین و تحصیل ناظم, ٹھیک ہے, ڈسٹرکٹ ناظم وغیرہ وہ منتخب ہوتے ہیں. یہ لوکل باڈی کے جو لوگ منتخب ہوتے ہیں تو ان کا یہ کام ہوتا ہے کہ مقامی سطح پر جو ترقیاتی کام ہے وہ کریں, ٹھیک ہے, جیسے کہ سڑکیں وغیرہ وہ ٹھیک کرانا, پکی کرانا, راستے وغیرہ, نالیاں وہ بنانا, اس کے علاوہ نکاح, رجسٹریشن, ڈیتھ سرٹیفکیٹ وغیرہ, تو یہ ساری چیزیں یہ ان کی کام ہوتی ہے. تو یہ تھا آج کا لیکچر. امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ لیکچر میں. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.